أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ یہ دو آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی سورہ انعام کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سے کہہ دے کہ تم پر ہمیشہ سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے پر رحمت فرمائے گا، اس طرح کہ تم میں سے جو کوئی بھی غفلت میں بدی کر بیٹھے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے گا اور اصلاح کرے گا تو خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت الفرقان سے لی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور ایمان کے مطابق عمل کیے، بس یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور جو توبہ کرے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ شخص حقیقی طور پر اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ ان دونوں آیات کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جب تیرے پاس آئیں تو ان پر سلام بھیج
اور ان سے وعدہ کر کہ خدا تعالیٰ نے تم پر رحمت کرنا اپنے لیے فرض کر لیا ہے بشرطی کہ تم توبہ کرو۔ اور دوسری صورت میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے جو پہلے توبہ کریں اور پھر ایمان لائیں، یعنی ایسے کفار پیش نظر ہیں جن کو یہ وہم پیدا ہو کہ ہم تو اتنے گناہ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کی کوئی راہ نہیں، تو ان کے لیے بھی خوشخبری دی گئی کہ اگر تم توبہ کر لو اپنے سابقہ جرائم سے اور پھر ایمان لے آؤ تو تم بھی انہی لوگوں سے جا ملو گے جن کے متعلق یہ خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ گزشتہ چند خطبات میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق احباب جماعت کو توجہ دلائی تھی کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو اختیار کریں تو خصوصاً اس صفت کی رحمت کے وارث بن جاتے ہیں جس صفت کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں خدا تعالیٰ کے عفو ہونے اور ستار ہونے کا ذکر پہلے خطبات میں کر چکا ہوں، اور ان کے نتیجے میں انسان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مثبت اور منفی، ان دونوں کا کسی قدر پہلے خطبات میں ذکر ہو چکا ہے۔ آج کے خطبے کے لیے میں نے خدا تعالیٰ کی صفت تواب کو چنا ہے۔ عفو اور ستاری کے ساتھ جس طرح مغفرت کا تعلق ہے اسی طرح صفت توابیت کا بھی تعلق ہے، اور دراصل مغفرت اور توابیت یعنی خدا تعالیٰ کی صفت توبہ قبول کرنا، ان کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے۔ مغفرت زیادہ وسیع ہے لیکن توابیت مغفرت کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک وسیلہ ہے مغفرت تک پہنچانے کا۔ اس مضمون پر کسی قدر تفصیل سے جماعت کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو بندے کی بھی ہے، یعنی بندے کی بھی ممکن ہے کہ بندہ بھی تواب ہو جائے۔ ویسے تو خدا تعالیٰ کی ہر صفت کو بندہ کسی نہ کسی رنگ میں اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہاں جب میں کہتا ہوں بندہ بھی تواب ہے تو ان دونوں معنوں میں ایک فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب تواب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو بکثرت قبول کرتا ہے اور توبہ کے نتیجے میں بہت رحم فرماتا ہے۔ جب بندے کو تواب کہا جاتا ہے تو مطلب ہے کہ وہ بندہ جو بار بار توبہ کرتا ہے اور تھکتا نہیں توبہ کرنے سے، اور مسلسل اس کی ایک صفت بن جاتی ہے، اس کی فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے، ایسے بندے کو تواب کہتے ہیں۔ اور تواب ایک اور معنی میں بھی بندہ بن سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرے جو اللہ تواب ہو کر اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے جب تواب بنے گا تو ان معنوں میں وہ خدا کا مظہر ہوگا۔ اس لحاظ سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواب کامل تھے انسانوں میں سے، یعنی آپ نے دونوں رنگ انتہا تک اپنا لیے، توبہ مسلسل کی اور ایسے گناہوں کی توبہ کی جو کیے ہی نہیں تھے، یعنی ایسی انکساری کہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ خدا کی کسی صفت سے بھی میں محروم رہ جاؤں۔ خدا نے جب یہ روشن فرمایا آپ پر کہ میں تواب ہوں، یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، تو معصوم ہوتے ہوئے بھی اتنی توبہ کی کہ کبھی کسی اور انسان نے ایسی توبہ نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے عشق کا مظہر تھی توبہ، یہ گناہ کی مظہر نہیں تھی۔ جاہل لوگ جو دنیا کے کیڑے ہیں جن کو نفسانی حالتوں نے مغلوب کر رکھا ہے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ کثرت سے توبہ کرنا بتاتا ہے کہ کثرت سے گناہ کیے تھے، حالانکہ ان بے وقوفوں کو ان اعلیٰ مدارج کی خبر ہی کوئی نہیں، ان بستیوں سے گزرے ہی نہیں، وہ ان مقامات سے پوری طرح ناواقف ہیں کیونکہ وہاں ان کا قدم نہیں پڑا۔ اللہ کے کامل عاشق کے طور پر خدا کی ہر صفت سے محبت رکھتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر صفت سے حصہ لینے کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی کہ کبھی کسی انسان کو ایسی کوشش نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے گناہوں سے تعلق نہیں ہے اس توبہ کا، بلکہ عشق سے تعلق ہے۔ دوسرے تواب بنے بندوں کے لیے بھی، اور جس طرح خدا اپنے بندوں کے لیے تواب ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے لیے تواب ہوئے۔ تو صفت توبہ ایک بہت ہی اہم صفت ہے، اور
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک معصوم بھی خدا تعالیٰ کی صفت توابیت سے مستغنی نہیں ہے، اس سے بے پرواہ نہیں ہے، تو گناہگار بندوں کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت توابیت سے استفادے کے لیے ہر دم کوشاں رہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفت مغفرت اور توابیت میں ایک فرق ہے کہ مغفرت یک طرفہ بھی چلتی ہے، بغیر طلب کے بھی ہوتی ہے، وہ رحمانیت اور صفت مالکیت کے زیادہ قریب ہے، اور توابیت کا نسبتاً زیادہ تعلق رحیمیت سے ہے۔ رحیمیت جو بار بار آنے والی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں بندے کی مثبت کوششوں کا دخل ہوتا ہے۔ رحمانیت میں بن مانگے دینے والا آپ ترجمہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کوئی وجود مانگے یا نہ مانگے، یا مانگنے کے لیے پیدا بھی نہ ہوا ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جب جوش مار کر جلوہ دکھاتی ہے تو کوئی طلب نہیں ہوتی کسی طرف سے۔ رحیمیت مثبت نیکیوں کے لیے، یعنی مثبت اقدار کے لیے، نیکیوں کے لیے ان سے بہت بڑھ کر پھل دینے کا نام ہے، اور بار بار نیکیوں کا بدلہ دینے کا نام ہے۔ تو اسی کا دوسرا پہلو ہے توابیت۔ بندے کی طرف سے کوئی حرکت ہو تب خدا کی صفت توابیت ظاہر ہوتی ہے، بندے کی طرف سے حرکت نہ ہو تو توابیت حرکت میں نہیں آتی۔ اس لیے دونوں کا ایک لازم ملزوم کا تعلق ہے۔ چنانچہ گناہوں سے بخشش کے لیے اگرچہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے بخش دے اپنی مغفرت کے نتیجے میں، لیکن جہاں تک ضمانت کا تعلق ہے، صفت توابیت ضمانت دیتی ہے۔ جس طرح اچھے اعمال کا پھل دینے کی ضمانت دیتی ہے صفت رحیمیت، اسی طرح گناہوں سے بچنے کی اگر کوئی ضمانت ہے، ان کے بد اثرات سے بچنے کی کوئی ضمانت ہے، تو وہ صفت توابیت سے تعلق جوڑنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو قرآن کریم نے یہاں بھی بیان فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ، کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہوگا پھر کہ تم بخشے جاؤ گے، یہ خدا نے اپنے نفس پر فرض کر لیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ غفلت سے، غلطی سے گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اور آگے آیات سے واضح ہے کہ یہ اس میں تکرار بھی پائی جائے اور بار بار کی غلطیاں بھی ہوں اور بار بار توبہ کرے، تب بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ چنانچہ بندے کے تواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار بھی توبہ کرتا ہے۔ اگر گناہ کی تکرار ہوگی بعض صورتوں میں تو تبھی توبہ کی تکرار ہوگی۔ اس ضمن میں احادیث سے ثابت ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفاسیر سے ثابت ہے کہ ایسی صورت میں اس کا انجام اس کی آخری حالت کے مطابق طے ہوگا۔ اگر وہ توبہ کی حالت میں جان دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضمانت ہے، اور چونکہ یہ اختیار بندے کا نہیں ہے میں کب مروں، اس لیے جہاں تک بندے کا تقاضا ہے اسے بہرحال ہر حالت میں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میں تائب رہوں، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقدر نہیں ہے۔ تو اگر ضمانت چاہتے ہیں تو توبہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس ضمن میں کچھ احادیث نبویہ کا میں نے انتخاب کیا ہے جو قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر فرماتی ہیں اور مختلف پہلوؤں سے توبہ کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ پھر الترغیب و ترہیب میں حضرت انسی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی یاد سے ان کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور اس کے جوارے اور اس کے زمینی آثار سے بھی اس کے نشان مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا اور کوئی اس کے گناہوں کا شاہد نہ ہوگا۔ تواب میں جو شدت
معنوں کی پائی جاتی ہے، یہ اس کا مظہر ہے۔ تواب میں تکرار بھی پائی جاتی ہے اور معنوں کی شدت بھی پائی جاتی ہے کہ بے انتہا توبہ قبول کرنے والا، انسانی تصور بھی نہیں پہنچ سکتا کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پھر الترغیب و ترہیب میں حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، بس وہ شخص بہت ہی خوش نصیب خوش بخت ہے جو توبہ کی حالت میں فوت ہو جائے، بس آخری حالت ہی فیصلہ کرے گی کہ خدا تعالیٰ پر اس کی بخشش توبہ کے نتیجے میں فرض ہے کہ نہیں۔ اسی لیے نیک انجام کے لیے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا انجام بالخیر ہو۔ ابن ماجہ میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گناہ کے محرکات اسے بدی کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ تشریح خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ تم توبہ کے ساتھ گناہ پر اصرار کرتے چلے جاؤ اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فرمایا اگر اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گناہ سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، تم پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اگر اثر انداز ہوگا تو نقصان ضرور پہنچائے گا، بس نہ نقصان پہنچانے کا یہ مطلب ہے حضور کے اپنے الفاظ میں کہ گناہ کے محرکات اسے بدی کی طرف مائل نہیں کر سکتے، اور گناہ کے بد نتائج سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے، یعنی سابقہ گناہوں سے یہ سلوک فرماتا ہے کہ ان کے بد نتائج سے محفوظ کر لیتا ہے، اور آئندہ یہ سلوک فرماتا ہے کہ گناہ کی طرف میلان ہٹ جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ توبہ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ندامت اور پشیمانی، سچی ندامت اور پشیمانی توبہ کی علامت ہیں۔ حضرت حارث بن سوید سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کے دوران میں ان کی عیادت کو گیا تو انہوں نے 2 حدیثیں بیان کیں، ایک تو اپنے بارے میں تھی اور دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ خدا تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بے آب و گیاہ جنگل میں ہو، کسی صحرا میں جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو، اس کے پاس اس کی سواری ہو جس پر اس نے اپنے کھانے پینے کا سامان لاد رکھا ہو۔ وہ شخص کسی جگہ سستانے کے لیے لیٹ جائے اور اسے نیند آ جائے، لیکن جب جاگے تو دیکھے کہ اس کی سواری گم ہو گئی ہے۔ وہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھرے اور آخر پیاس سے نڈھال ہو جائے اور دل میں یہ کہے کہ چلو میں اب اسی جگہ واپس جاتا ہوں اور اسی سائے کے تلے لیٹ کر موت کا انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی جگہ پر چلا جاتا ہے اور اس نیت سے سوتا ہے کہ اب میں کبھی آنکھ نہیں کھولوں گا، اور اپنی ہتھیلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا تفصیلی نقشہ کھینچا ہے، اپنی ہتھیلی اپنے سر کے نیچے رکھ لیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سواری کو وہیں پاتا ہے جہاں وہ پہلے کھڑی تھی، اور اس پر اس کا کھانا بھی موجود ہوتا ہے اور اس کا پانی بھی موجود ہوتا ہے۔ ایک مومن بندے کی توبہ پر خدا تعالیٰ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ اس شخص کی خوشی سے بہت زیادہ ہے جو اس حالت میں اپنی سواری کو دوبارہ پا لیتا ہے۔ یہ ہیں تواب کے معنی، یعنی تواب میں صرف تکرار نہیں بلکہ معنوں کی اتنی شدت ہے کہ کوئی انسان اپنی کیفیت کے مطابق سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اس خدا کی توابیت سے نسبت کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بھی لوگوں کی توبہ کئی دفعہ قبول کی ہوگی، بچوں کی توبہ ماؤں نے بھی قبول کی ہے، باپوں نے بھی قبول کی ہے، نوکروں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو اتنی خوشی ہوئی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہزارواں حصہ بھی اس کا انسان خوشی محسوس نہیں کرتا
जितनी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को अपने बंदे की तौबा से खुशी होती है। फिर हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है अत-तरग़ीब व तरहीब में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह पर गुनाह करते चले जाओ यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं, फिर तुम तौबा करो तो भी अल्लाह ताला तौबा कबूल कर सकता है। यानी तौबा के लिए ना वक्त की कैद है, ना ये कैद है कि गुनाहों की मिक़दार कितनी है, कोई हद नहीं है इसकी। और तव्वाब में जो मुबालगा पाया जाता है वो ऐसा मुबालगा है जो 100% दुरुस्त है। अरबी में जब मुबालगा कहते हैं तो सिफत मुबालगा मुराद है, यानी एक मानो की हैरत अंगेज शिद्दत। तो अल्लाह ताला की सिफात के मामले में मुबालगा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो लामहदूद हैं। इसलिए तव्वाबियत भी ऐसी लामहदूद सिफत है कि हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुनाहों के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। अगर ज़मीन से आसमान तक भी गुनाह फैले हों किसी के और उसे ये तौफीक मिल जाए कि मरने से पहले तौबा कर ले, तो अल्लाह का ये वादा उसके हक़ में ज़रूर पूरा होगा कि मैं तौबा करने वालों से मोहब्बत करता हूँ और उनको बख्श देता हूँ। लेकिन तौबा क्या है उसके मुतल्लिक आगे मैं जिक्र करूँगा कि तौबा ये नहीं है कि मुंह से तौबा कर ली जाए और फिर गुनाह जान के किए जाएं और उन पर जुर्रत की जाए। तौबा के लिए एक कल्बी कैफियत है जो बिल्कुल इंसान की काया पलट देती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मज़मून पर काफ़ी रोशनी डाली है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत दर्ज है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए। वो जो मजमून चल रहा था कि गुनाह कितने हो जाएं तो बख्शे जाएंगे, कितने बढ़ जाएं तो फिर अल्लाह नहीं बख्श सकता, ये किसी को वहम पैदा हो तो उसके रद्द के लिए ये फरमान नबवी है। ये और भी कई कुतब में कई तरीक़ों से मरवी है, बहुत कसरत से ये हदीस मरवी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए, फिर लोगों से पूछने लगा कि क्या उसके लिए तौबा की कोई गुंजाइश बाकी है। चुनांचे वो एक राहिब के पास आया और उससे उसने पूछा कि क्या मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है, मैंने 99 कत्ल किए हैं। तो राहिब ने जवाब दिया कि नहीं, तेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं। वो अपने रब की तरह तव्वाब नहीं था, ना बंदों पर तव्वाब बन सकता था। तो उस शख्स ने जब उससे ये सुना कि इसके लिए तौबा की गुंजाइश ही कोई नहीं, तो उसने सोचा कि जहाँ 99 कत्ल वहाँ 100 एक ही बात है, चुनांचे उसी राहिब को कत्ल कर दिया। और हाँ हज़ूर फरमाते हैं कि उसके 100 कत्ल पूरे हो गए, यानी एक दर्जा कमाल तक पहुँच गया गुनाह। ये दरअसल तमसील है इस बात को ज़ाहिर करने के लिए। 99 और 100 के दरमियान जो एक का फ़र्क है वो एक चीज़ को दर्जा कमाल तक पहुँचा देता है। तभी आपने क्रिकेट में देखा होगा कि 99 रन के ऊपर कोई आउट हो जाए तो ज़्यादा सदमा होता है बनस्बत इसके कि 70 रन पे कोई आउट हो, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि दर्जा कमाल तक पहुंचने लगा था, रह गया। तो 100 दर्जा कमाल का मज़र है। मुझे याद है एक दफ़ा लाहौर में मकसूद ने इंडिया के ख़िलाफ़ 99 रन बनाए और आउट हो गया। तो एक क्रिकेट का आशिक बच्चा ये खबर सुन के रेडियो पर वहीं मर गया, हार्ट फेल हो गया उसका। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इंसानी फितरत की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि 99 उसने किए थे, यानी अपने जो उसको खुदा ताला ने गुनाह की ताकत दी थी और सरिश्त उसको उसमें थी मौजूद, यानी खुदा ने तो ताकत दी इन मानों में तो नहीं कहा जाता, मगर जो भी खुदा ने उसको सिफात बख्शी थी और उसने उनको गलत तरफ माइल कर लिया था, वो अभी दर्जा कमाल तक नहीं पहुंचा था। तो यहाँ पहुंचकर वो दर्जा कमाल को पहुंच गया, यानी पूरी तरह उसका बर्तन गुनाहों से लबरेज हो गया। हजूर फरमाते हैं तब वो एक और राहिब के पास गया और उससे उसने पूछा कि क्या मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए कोई गुंजाइश है कि मैं तौबा करूं और अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो उस राहिब ने कहा कि हाँ, अल्लाह ताला की बख्शिश की तो कोई इंतहा नहीं है, अगर तुम तौबा करो तो वो तुम्हें माफ़ कर सकता है। उसने उससे पूछा कि फिर मुझे रास्ता बताओ कि मैं कैसे तौबा करूं। राहिब ने जवाब दिया कि जिस बस्ती में तुम रहते हो वो गंदे लोगों की बस्ती है, अगर तुम वापस उस बस्ती में लौट गए तो तुम फिर गुनाह की तरफ मायल हो जाओगे। मैं एक ऐसी बस्ती को जानता हूँ जहाँ खुदा के नेक इबादत गुजार बंदे रहते हैं, वो दिन रात अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ़ रहते हैं।
अगर तुम उस बस्ती तक पहुंच जाओ और उनके साथ शामिल होकर अल्लाह की याद में बकिया ज़िंदगी बसर करो तो मैं तुम्हें यह खुशखबरी देता हूं कि तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। ये सुनकर वो अपनी बस्ती की तरफ वापस जाने की बजाय उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लेकिन रास्ते ही में वो मर गया, लेकिन इस हालत में उसने जान दी कि छाती के बल घिसटता हुआ उस बस्ती की तरफ हरकत कर रहा था जहां उसको गुनाह बख्शने की खुशखबरी दी गई। उस पर खुदा ताला ने बख्शिश और अजाब के फरिश्तों के दरमियान ये झगड़ा देखा कि बख्शिश के फरिश्ते कहते थे कि ये तौबा की तरफ माइल था और उस तरफ जाते हुए मरा है, और गुनाह के अजाब के फरिश्ते कहते थे कि अभी कहाँ तौबा इसकी, इसने तो अभी इरादा ही किया था और अभी बहुत फासला था इसके और तौबा के दरमियान में। तो अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ते को इंसानी शक्ल में मुतमस्सिल फरमाकर उनके सामने भेजा और उनको ये इरशाद हुआ कि इसको सालिस बना लिया जाए। चुनांचे उस इंसानी शक्ल में मुतमस्सिल होने वाले फरिश्ते ने उसका फासला नापा कि जिस बस्ती से वो चला था मरते वक्त उससे कितना फासला था और जिस बस्ती की तरफ जा रहा था उससे कितना फासला था। एक रिवायत में आता है कि घिसटते घिसटते वो एक बालिश निस्फ से आगे बढ़ चुका था। ये एक तर्ज बयान है बहुत ही प्यारा, ये बताने के लिए कि अगर सच्ची तौबा हो तो मरते दम तक इंसान घिसट घिसट के भी तौबा तक जाने की कोशिश करता है, और ये आखिरी एक बालिश थी जिसने उसको बचा लिया। और एक और रवायत में ये भी आता है कि अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि जिस फरिश्ते को सालिस बनाया गया था वो जब जमीन नाप रहा था बस्ती की तरफ की तो वो जमीन सुकड़ती जाती थी और छोटी होती जाती थी, और जब वो उस तरफ की जमीन नापता था जिस तरफ उसके लिए बख्शिश मुकद्दर थी तो वो जमीन फैलती चली जाती थी और फासला बढ़ता चला जाता था। तो ये है तव्वाब खुदा जो अपने बंदों पर इस तरह बार बार रहमत फरमाता है और उसकी बख्शिश की कोई हद नहीं। इसके बावजूद अगर इंसान गुनाहों पर इसरार करे और अपने रब की तरफ तवज्जो ना करे तो बहुत ही बदबख्ती होगी कि तौबा की हालत में जान देने की बजाय वो गुनाह की हालत पर इसरार करते हुए जान दे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौबा का फ़लसफ़ा बयान करते हुए फरमाते हैं, तौबा इस बात का नाम नहीं कि सिर्फ मुंह से तौबा का लफ्ज़ कह दिया, तौबा इस बात का नाम नहीं कि सिर्फ मुंह से तौबा का लफ्ज़ कह दिया जावे, बल्कि हकीकी तौबा ये है कि नफ्स की कुर्बानी की जावे। जो शख्स तौबा करता है वो अपने नफ्स पर इनकलाब डालता है, गोया दूसरे लफ्ज़ों में वो मर जाता है खुदा के लिए। जो तगय्युर अजीम इंसान दुख उठाकर करता है तो उसकी गुज़श्ता बदआमालियों का कफ़ारा हो जाता है। जिस कदर नाजायज़ ज़राए माश के उसने इख्तियार किए हुए होते हैं उनको वो तर्क करता है, अजीज़ दोस्तों और यारों से जुदा होता है, बरादरी और कौम को उस खुदा के वास्ते तर्क करना पड़ता है। जब उसका सिद्क़ कमाल तक पहुँच जाता है तो वही ज़ात पाक तकादा करती है कि इस कदर कुर्बानियाँ जो उसने की हैं वो उसके अमाल के लिए काफ़ी कफ़ारा साबित हों। तौबा के माना ही यही है। एक और जगह फरमाते हैं तौबा के माने ही ये हैं कि गुनाह को तर्क करना और खुदा ताला की तरफ रुजू करना, बदी छोड़कर नेकी की तरफ कदम आगे बढ़ाना। तौबा एक मौत चाहती है जिसके बाद इंसान जिंदा किया जाता है और फिर नहीं मरता। तौबा के बाद इंसान ऐसा बन जावे कि गोया नई जिंदगी पाकर दुनिया में आया है, ना उसकी वो चाल हो, ना उसकी वो जुबान, ना हाथ ना पाँव, सारे का सारा नया वजूद हो जो किसी दूसरे के मातहत काम करता हुआ नजर आ जावे। देखने वाले जान लें कि ये वो नहीं, ये तो कोई और है। खुलासा कलाम ये कि यकीन जानो कि तौबा में बड़े बड़े समरात हैं, ये बरक़ात का सरचश्मा है। दर हकीकत औलिया और सुलहा यही लोग होते हैं जो तौबा करते हैं और फिर इस पर मजबूत हो जाते हैं। वो गुनाह से दूर और खुदा के करीब होते जाते हैं। कामिल तौबा करने वाला शख्स ही वली, कुतब
اور غوث کہلاتا ہے. اسی حالت میں وہ خدا کا محبوب بنتا ہے. اس کے بعد بلائیں اور مصائب جو انسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں ٹل جاتی ہیں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات تو یہ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں، تو یہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جس سے اس کے تعلقات بڑے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے. یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تعریف فرمائی ہے، یہ اسی کے اوپر مزید روشنی ڈال رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں انسان اپنے معاصی سے جس سے اس کے تعلقات بڑے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے. گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے. تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے. اب دیکھیے اس حدیث کا تصور دوبارہ لائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمثیلی کلام میں اس توبہ کرنے والے کو ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف جاتے ہوئے دکھایا تھا. تو عارف باللہ کے کلام کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. جس طرح ویو لینگس ملتی ہیں اس طرح عارف کے دل کی حرکت اور اس کا تموج بھی ایک دوسرے عارف کے دل کی حرکت اور اس کے تموج کے ساتھ ہم آہنگ ہو جایا کرتا ہے. تو کتنی پیاری وہ بظاہر کہانی ہے، لیکن حقیقت میں ایک تمثیلی کلام ہے جس میں گہرے معرفت کے راز ہیں. اسی کی تفسیر ہے یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں. اپنا وطن اس نے مقرر کر لیا ہوا ہے، گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے. تو توبہ کے معنی یہ ہیں اس وطن کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا. اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے، وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں. ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وطن کے چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوست سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے، اور سب چیزوں کو مثل چرپائی، فرش، ہمسائے، گلیاں، کوچے بازار سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے. یعنی اس وطن میں پھر کبھی نہیں آنا، یعنی ایسی نیت سے جانا پڑتا ہے کہ ان سب چیزوں کو پھر نہیں دیکھوں گا، ان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی ہو رہی ہے، اور اسی کا نام موت ہے. چنانچہ بار بار اس منظر کو موت کے ذریعے پیش کرنا بین ہی 100% درست ہے، پوری طرح اطلاق پاتا ہے صورتحال سے. اور کیسا پیارا نقشہ کھینچا ہے. گناہوں کی بھی گلیاں ہوتی ہیں، گناہوں کے بھی فرش ہوتے ہیں، ان کے بھی در و دیوار ہوتے ہیں، ان کی بھی دوستیاں اور یاریاں ہوتی ہیں. اور ایک گناہ جس سے انسان لذت پاتا رہا ہو بڑی دیر تک، اس کے ساتھ ایسی محبت محسوس کرتا ہے جیسے وطن مالوف سے، اور اس سے پھر الگ ہونا، اور اس کامل یقین اور ارادے کے ساتھ الگ ہونا کہ اب میں کبھی اس پر دوبارہ نظر نہیں ڈال سکوں گا. یہ ہے وہ موت، یعنی ترک وطن کی موت، جہاں گناہوں کے وطن کو چھوڑ کر انسان نیکیوں کے وطن کی طرف روانہ ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نام توبہ ہے. معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقویٰ کے دوست اور. ساری کایا پلٹ جاتی ہے انسان کی، اس کے تعلقات کے دائرے بدل جاتے ہیں. معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقویٰ کے دوست اور. اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت قرار دیا ہے. اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت کہا ہے. جو توبہ کرتا ہے اسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے، اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اس کے سامنے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ جب تک اس کل کا نعم البدل عطا نہ فرماوے نہیں مارتا. یعنی ان قربانیوں کا بدلہ اسی دنیا میں اسے عطا فرماتا ہے، نہیں مارتا جب تک کہ اس کا پورا بدلہ اس کو عطا نہ فرما دے. ان اللہ یحب التوابین میں یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب بے کس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اسے نیکوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور نومید مت ہو اور یہ خیال مت کرو کہ ہمارا نفس گناہوں سے بہت آلودہ ہے. نومید مت ہو اور یہ خیال مت کرو کہ ہمارا نفس گناہوں سے بہت آلودہ ہے. ہماری دعائیں کیا چیز ہیں اور کیا اثر رکھتی ہیں، کیونکہ انسانی نفس جو دراصل محبت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اگرچہ گناہ کی آگ سے سخت مشتعل ہو جائے
پھر بھی اس میں ایک ایسی قوت توبہ ہے کہ وہ اس آگ کو بجھا سکتی ہے. جیسا کہ تم دیکھتے ہو ایک پانی کو کیسا ہی آگ سے گرم کیا جائے، مگر تاہم جب آگ پر اس کو ڈالا جائے تو وہ آگ کو بجھا دے گا. پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بس اٹھو اور توبہ کرو، اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کر دو، اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے، اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے. تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا. سو اپنے خدا کو جلدی راضی کر لو، اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے، یعنی طاعون کے زور کا دن جس کی نبیوں نے خبر دی ہے. تم خدا سے صلح کرو، وہ نہایت درجہ کریم ہے. ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے. ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے. اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی. یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے. ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال. اے خدائے کریم و رحیم، تو ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے آستانے پر گرے ہیں. اے خدائے کریم و رحیم، تو ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے آستانے پر گرے ہیں. اے خدائے کریم و رحیم، تو ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے آستانے پر گرے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.